بہت شکریہ. پہلی بار اتنے ادبی اور معیاری مشاعرے میں میری حاضری ہوئی ہے، جس کے لیے میں محترم فیروز نسیم صاحب کا اور ارشد النبی صاحب کا، اردو ساہتیہ اکیڈمی اور شبلی نعمانی اردو ہائی اسکول کا تہہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں. بڑی معتبر صاحب سماعتیں ہیں، مجھے یہاں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. میں 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. محترم رمضان چودھری صاحب جو دبستان اردو ممبئی کے صدر ہیں، میری خصوصی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں. 4 مصرے پیش کرتا ہوں. اچھا بھائی، عرض کرتا ہوں کہ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے. اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے. پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے. پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے. 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں. لہذا فرمائیں کہ پھول ایثار اور محبت کے، پھول ایثار اور محبت کے پہلے کھلتے تھے اب نہیں کھلتے. پھول ایثار اور محبت کے پہلے کھلتے تھے اب نہیں کھلتے. دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے سینے ملتے ہیں دل نہیں ملتے. دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے، دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے سینے ملتے ہیں دل نہیں ملتے. 4 مصرے اور ملازہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ کمائی کا یہ عالم ہے کہ خود کا گھر نہیں چلتا. کمائی کا یہ عالم ہے کہ خود کا گھر نہیں چلتا. خدایا قرض ہر رشتے کا پھر کیسے ادا ہوگا. کمائی کا یہ عالم ہے کہ خود کا گھر نہیں چلتا. خدایا قرض ہر رشتے کا پھر کیسے ادا ہوگا. اور بڑا فرزند ہوں گھر کا مجھے ثابت قدم رکھنا. بڑا فرزند ہوں گھر کا مجھے ثابت قدم رکھنا. اگر میں ڈگمگا جاؤں تو یار اب گھر کا کیا ہوگا. اگر میں ڈگمگا جاؤں تو یار اب گھر کا کیا ہوگا. بڑا فرزند ہوں گھر کا مجھے ثابت قدم رکھنا. اگر میں ڈگمگا جاؤں تو یار اب گھر کا کیا ہوگا. بہت شکریہ دوستوں. واقعہ یہ ہے کہ جیسے ایک مجاہد کو تلواروں کی جھنکار کے سائے میں لڑتے ہوئے مزہ آتا ہے، ویسے ہی ایک شاعر کو داد و تحسین کی فضاؤں میں پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. میں غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات شریک ہو جائیں. لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا، لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا، اے غرور وقت تیرا خاتمہ ہو جائے گا. اے غرور وقت تیرا خاتمہ ہو جائے گا. قطرے شبنم کی صورت ہے اندھیرے کا وجود. اچھی بھائی بطور خاص کی شیخ الہدا فرمائیں فیروز بھائی. قطرے شبنم کی صورت ہے اندھیرے کا وجود. دن نکلتے ہی یہ سورج کی غذا ہو جائے گا. دن نکلتے ہی یہ سورج کی غذا ہو جائے گا. اس کی یادوں کی مسلسل چھیڑ سے کچھ ہو نہ ہو. دوستو غزل جس تخلیقی زبان، جس اسلوب اور جس سنجیدگی کا مطالبہ کرتی ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس کا حق ادا ہو گیا ہو تو آپ کی خدمت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اس کی یادوں کی مسلسل چھیڑ سے کچھ ہو نہ ہو. دل کے زخموں کا
زخموں کا مگر موسم ہرا ہو جائے گا، اور تو میری ٹھوکر میں ہے یا میں تیری ٹھوکر میں ہوں۔ مناب بھائی، تو میری ٹھوکر میں ہے یا میں تیری ٹھوکر میں ہوں، گردش دوران کسی دن فیصلہ ہو جائے گا، گردش دوران کسی دن۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو میری ٹھوکر میں ہے یا میں تیری ٹھوکر میں ہوں، گردش دوران کسی دن فیصلہ ہو جائے گا، جب لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا، اور خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے، خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے، کیا خبر تھی ملک میرا کربلا ہو جائے گا، کیا خبر تھی ملک میرا۔ میں پیش کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے، خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے، کیا خبر تھی ملک میرا کربلا ہو جائے گا، لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا۔ اسی ترنم میں ایک مطلع دو شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے، اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے، آفتاب وقت پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے، روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے، نسل نو میں حق پرستی کی صفت آ جائے گی، نسل نو میں حق پرستی کی صفت آ جائے گی، رزق رشوت اپنے بچوں کو کھلانا چھوڑ دے، رشوت اپنے بچوں کو کھلانا چھوڑ دے، خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو۔ دوستوں، کچھ روز پہلے دلی میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا، ہر شاعر نے اپنے اپنے طور پر شعر کہا، میں بھی ایک شعر پیش کرتا ہوں، اس واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اپنی شاعری کے حوالے سے اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں اپنے پاس آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے، خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو، مغربی تہذیب سے خود کو سجانا چھوڑ دے،
خود کو سجانا چھوڑ دے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں آپ کی محبتوں کو، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. محترم رمضان چودھری صاحب کا میں پیش کرتا ہوں. خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو، خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو. مغربی تہذیب سے خود کو سجانا چھوڑ دے، اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے. اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے. بہت شکریہ دوستوں، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. میں وقت بہت کم ہے، ایک مطلب 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. اپنی محبتوں سے مجھے نواز دیجیے، میں اپنی جگہ لیتا ہوں. پیش کرتا ہوں رضا فرمائے. رمضان میں بطور خاص آپ دیکھیں. یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے. غریبی دوست تو جینے کی چاہت چھین لیتی ہے، غریبی دوست تو جینے کی چاہت چھین لیتی ہے. ریاکاری سے بچیے، یہ بہت زہریلی ناگن ہے. اس محفل میں علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، میں خاص طور سے ان کی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ریاکاری سے بچیے، یہ بہت زہریلی ناگن ہے. ریاکاری سے بچیے، یہ بہت زہریلی ناگن ہے. یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے، یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے، ذرا سی تنگ لیتی ہے. تالیاں اگر بجانا ہے تو ذرا زوردار تالیاں. ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے. اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی، اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی، اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی. اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے، اگر ماں روٹھ جاتی ہے، اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے. اور یہ شعر میں جناب ارشد غزنوی صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا. یہ شعر میں اس لیے اپنے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں، اور ارشد غزنوی صاحب کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے، ان کے حوالے
مصطفیٰ پنجابی صاحب آپ سبھی حضرات کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، مرادہ فرمائیں۔ زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا، زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا، جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے، قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے، قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے، مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے، مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھوں؟ میں پیش کرتا ہوں۔ مگر اس کی بھی خودداری، قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے، مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے، سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر۔ اب یہ شعر سننے کے بعد آپ حضرات ملا حکیم صاحب کی جانب مت دیکھیے گا، میں ان کو اس شعر میں نہیں شامل کر رہا ہوں۔ زمانے میں ضروری ہے سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر، سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر، سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر، ہماری ایکتا لیکن سیاست چھین لیتی ہے، ہماری ایکتا لیکن سیاست چھین لیتی ہے، ہماری ایکتا لیکن سیاست چھین لیتی ہے۔ مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں، آپ حضرات اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں، میں اپنی جگہ لیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، مرادہ فرمائیں۔ جہاں تک ہو سکے عالم کسی سے قرض مت لینا، رمضان بھائی یہ شعر دیکھیں، جہاں تک ہو سکے عالم کسی سے قرض مت لینا، جہاں تک ہو سکے عالم کسی سے قرض مت لینا، میاں یہ قرض داری خیر و برکت چھین لیتی ہے، میاں یہ